الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه ومن هدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: إنما بعثت رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے حبیب کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے. ان کی محبت میں اپنی محبت کو پنہا اللہ نے رکھا ہے. اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ عظیم الشان، عظیم المرتبت کسی کو بنایا ہے تو وہ آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ بلند و بالا مقام، سب سے زیادہ عزتوں والے، سب سے زیادہ رفعتوں والے میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے: بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اللہ کے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دو جملوں میں بات ختم کہ آپ کا مقام اللہ کے بعد میں سب سے بڑا. بات مشہور ہے نا کہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے فارسی کی مدارس کے اندر. اس کے اندر نظمیں ہیں، حمد ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک شعر لکھا اور شعر میں یہ کہا: بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. یہ تین ٹکڑے، تین باتیں شعر کے اندر انہوں نے کہی ہے، لیکن شعر نامکمل تھا. اشعار کیسے تھے؟ وہ نامکمل تھے. ہمارے پاس میں نہیں شعر اشعار بولے جاتے ہیں: پھول ہے گلاب کا، کلی کس کام کی.
یہ تو آدھا ٹکڑا ہوا نا، ابھی اس کے آگے کا ایک مصرع باقی ہے جو شعر کو کیا کرے گا، مکمل کرے گا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی کیا کام کی. اب شعر کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. ایسے ہی شعر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، بلغ العلا بکمالہ، پہنچے بلندی کو اپنے کمال سے. اللہ کے نبی کی شان میں شعر ہے یہ. شعر کا وزن بھی جڑنا چاہیے. کیا جڑنا چاہیے؟ شعر کا وزن بھی جڑنا چاہیے. مطلب ابھی میں نے جیسے کہا پھول ہے گلاب کا، کلی کس کام کی، تو دوسرا مصرع بھی ایسے ہی آنا چاہیے، کی والا. کا والا آ گیا تو شعر پھر برابر نہیں ہوتا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی کس کام کی، ایسے ہی آنا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں شعر. بعض دفعہ کبھی کبھار شعر اس سے الگ بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے وزن جڑنا چاہیے. میں اس لیے یہ شعر آپ کو سنایا پھول ہے گلاب کا کہ اس کو سمجھنے والے یہی ہیں. ورنہ میں آپ کو دوسرا سناؤں تو آپ بولیں گے کہ یار مفتی صاحب نے شعر سنا ہے کہ بیان کیے کہ کچھ بات بول کے گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. وہ ہمارے اپنے ایک بہت قریبی ہے، بڑے عالم دین ہیں، بڑے شاعر گزرے ہیں، ہے ابھی ماشاءاللہ، حضرت مولانا زبیر صاحب اعظمی دامت برکاتہم. کافی عمر دراز ہے، ایولا ہے اپنے پاس میں، ناسک کے پاس میں، وہاں کے ہیں مولانا زبیر اعظمی. انہوں نے بڑا اچھا شعر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں. بہت ساری نعتیں ہیں ان کی، میں نے بہت ساری نعتیں پڑھی ہیں ان کی بچپن میں. جس کو عرض حرم خود بلانے لگے، اس کی واللہ قسمت سور جائیں گی. جس کلی کو نسیم سحر چوم لے، جان لو اس کی رنگت نکھر جائے گی. یہ حضرت مولانا زبیر صاحب کی نعت ہے. اور بھی بہت ساری نعتیں ہیں ان کی. تو اس میں انہوں نے ایک شعر کہا ہے بڑا پیارا اچھا. انہوں نے کہا ہے ازل سے ہے زمانے کا قلم مصروف کار اب تک. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب میں تھوڑا سا اس کو میرے اپنے ہاؤ بھاؤ سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ازل سے ہے زمانے کا قلم مصروف کار اب تک، یعنی بہت پہلے سے لکھنے والے لکھ رہے اور اب تک بھی لکھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو، آپ کی تعریف میں اشعار لکھ رہے، آپ کی تعریف بیان کر رہے. ازل سے ہے زمانے کا قلم مصروف کار اب تک، ناممکن ہو سکا اوصاف احمد کا شمار اب تک. تو وہ جو اب تک ہے وہ ملنا چاہیے. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شعر کہا بلغ العلا بکمالہ، پہنچے اپنے کمال کو، بلندیوں کو اپنے کمال سے. کشف الدجی بجمالہ، اور ان کے خوبصورتی سے، ان کے جمال سے دنیا کے اندھیرے کیا ہو گئے، چھٹ گئے اور روشنی میں بدل گئے. کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، ان کے اخلاق اتنے خوبصورت کہ ان کے اخلاق سے پورا جہان خوبصورت ہو گیا، حسین ہو گیا. حسنت جمیع خصالہ. آگے کا اب شعر نہیں بن پا رہا، پریشان تھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، پریشان کہ کیا کہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نے 3 ٹکڑے کہے، 3 مصرے کہے، لیکن شعر کیسا ہے، نامکمل ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. رات کو سوئے تو پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، زیارت ہوئی اور کہنے لگے سعدی پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی شان اقدس میں شعر پڑا ہے لیکن نامکمل ہے، مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، کیا کہوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کہا اور کیا لکھا ہے؟ انہوں نے سنایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اللہ کے نبی نے فرمایا آگے کہو نا صلو علیہ وآلہ. اللہ کے نبی نے یہ شعر کیا کیا، پھر مکمل کیا، اور پورا قافیہ بندی کے ساتھ میں.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ کے نبی نے یہ شعر مکمل کیا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے. آپ کی محبت اللہ کی محبت ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ نے اپنے ساتھ میں جوڑ کر رکھا ہوا ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو. اتنا بلند و بالا مقام کسی کا نہیں جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جو میرا آپ کا نبی ہے، جن کے ہم امتی ہے، جن کے ہم نام لیوا ہے، ہماری اپنی کیا حالت ہو گئی. ہم کہاں کے رہ گئے، ہم کہاں آ گئے، ہم کس موڑ پر ہیں، ہماری کیا حالت ہے. سب سے بڑا مقام، اس سے اونچا مقام ہی کوئی نہیں. رسولوں میں سب سے بڑھ کر، نبیوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جس کو اپنا حبیب کہا ہو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ نے جن کو نبیوں کا سردار بنایا ہو، نبیوں کا امام بنایا ہو، فرشتوں کا امام، اللہ کے نبی نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے نبی ہیں. آدم علیہ السلام جو ساری دنیا کے ابا ہے، جن سے نسل چلی ہے، جن کی نسل میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. حضرت آدم دنیا کا پہلا انسان، حضرت ابراہیم نمرود کی آگ میں جن کو ڈالا جا رہا ہے، اور آگ کو جن کے لیے حکم دیا جا رہا ہے یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہونا، گرم نہیں رکھنا، اپنی جو صفت ہے جلانی کی اسے آج تو تھوڑا سا سائٹ میں رکھنا. حضرت ابراہیم کے لیے اسپیشل حکم. حضرت اسماعیل چھری بالکل تیز، کوئی یہ دیکھ نہیں سکتا کہ دھار ہے نہیں ہے، اتنی تیز کی ہوئی ہے تاکہ چھری کاٹنے کے اندر ذرہ برابر کی دیری نہ کرے. لیکن اسماعیل کے اوپر چلنے کا نام نہیں لے رہی. چھری کو حکم ہے کہ آج تیری جو صفت ہے جلانے کی، تیرا جو کام ہے کاٹنے کا، تو اس کے اوپر آج تجھ کو آرڈر نہیں ہے، تو آج کاٹیں گی نہیں، تجھ سے آج کوئی چیز کٹیں گی نہیں. اور خاص طور سے اسماعیل کے گلے کے اوپر تو نہیں چلیں گی. بڑے نبی ہے اسماعیل. موسیٰ کلیم اللہ چھوٹے نبی ہے، بڑے نبی ہے. 4 نبی بہت بڑے ہیں، جن کے اندر ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، عیسیٰ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 خصوصی نبی ہیں: ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبیوں میں 4 بڑے ہیں. تو موسیٰ کم درجے کے ہیں. قرآن کا شاید کوئی پارہ ایسا نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں، کوئی پارہ نہیں. ہر پارے میں قرآن کے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا تذکرہ. بڑے نبی، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے. جلالی نبی، فرعون کے مقابلے میں جن کو بھیجا گیا، آپ کے معجزات، اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈالے اور باہر نکالے تو اس کی روشنی سے آنکھ پریشان ہو جائے کہ اتنا چمک رہا ہے وہ ہاتھ. یہ موسیٰ کا معجزہ ہے. ہاتھ میں لکڑی ہے، عصا ہے، اس کو ٹیک کر چلتے ہیں. وقت پڑا اس کو زمین پر پھینک دو تو وہ عصا سانپ کے اندر تبدیل ہو جائے.
اور اتنا بڑا اژدہا اور اتنا بڑا سانپ بن جائے کہ وہ منہ کھولے تو فرعون کا سارا محل اس کے منہ کے اندر. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. چھوٹے نبی ہیں. سارے نبیوں کا امام مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت کرائی، سارے فرشتوں کا امام بنایا. معراج کی رات میں اللہ نے منٹوں میں اپنے نبی کو زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان اور دوسرا آسمان اور تیسرا اور ساتواں آسمان اور اپنے عرش پر بلایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وحی مل رہی ہے اور نبی بنایا جا رہا ہے تو اس وقت میں آواز آ رہی ہے ایک روشنی میں سے. لمبا چوڑا واقعہ. اس وقت میں آواز کیا آ رہی ہے کہ انا ربک فاخلع نعلیک. موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، یہ نور ہے، میں رب ہوں تمہارا. اللہ کی آواز ہے، اللہ کی تجلی میں سے آواز آ رہی ہے. تو یہاں پر اب اپنے جوتے اتار کر آؤ. کیسا آؤ؟ جوتے اتار کر آؤ. فاخلع نعلیک، اپنے نعلین اتار کر آؤ. انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم مقدس وادی طویٰ میں آ چکے ہو. وہ ایک مخصوص مقام تھا. حضرت موسیٰ کی بیوی کو جو سردی لگ رہی تھی اور درد ذہ ہو رہا تھا تو آگ ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے. دور سے آگ نظر آ رہی تھی، نزدیک گئے تو اس میں سے آواز آئی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ میں تمہارا رب ہوں، جوتے اتار کر آؤ، تم مقدس وادی طویٰ میں آ چکے ہو. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، اب میری بات کو غور سے سننا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں تمہارے اوپر اب وحی نازل کرنے والا ہوں. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اللہ نے ایک مکمل لمبی چوڑی بات کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی وقت میں. تو جوتے اتار کر آؤ. اور اللہ کے نبی کو بلایا جا رہا ہے. ساتویں آسمان کے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا کے قریب گئے تو جبرائیل امین ٹھہر کر کہہ رہے کہ میرا ویزا یہی تک، میں صرف عمرے کا ویزا لے کر آیا ہوں. میں کس کا ویزا لے کر آیا ہوں؟ عمرے کا. اب میں بنگلہ دیش نہیں جا سکتا، اب میں امریکہ نہیں جا سکتا، یو کے اور یو ایس نہیں جا سکتا، اب میں فرانس نہیں جا سکتا. صرف میرے پاس میں سعودی کا ویزا ہے، وہ بھی عمرے کا. سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ یہاں سے آگے آپ جا سکتے، میں نہیں آ سکتا. میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. اللہ کی تجلیات سے میں جل کر کیا ہو جاؤں گا؟ راکھ ہو جاؤں گا. یہ جبرائیل امین کہہ رہے جو سارے فرشتوں کا سردار، اتنی طاقت والا کہ قرآن کریم جس کو طاقتور کہے. مجھ کو آپ کو کوئی طاقتور کہے تو لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کبھی کبھی لوگ مار کھلانے کے لیے بھی کیا بولتے ہیں؟ بہت طاقتور ہے یار، تو جا اس کو مار کیا. ان کو معلوم رہتا ہے مار کھا کے آنے والا ہے. میرا آپ کا اعتبار نہیں. قرآن جس کو کہے، وہ ہمارے استاذ تھے، ابھی ہے ماشاءاللہ، تو وہ کہتے تھے کہ وہ فلاں استاد میرے ساتھ میں پڑھنے کے لیے تھے، تو بچے آپس میں کشتی وغیرہ کھیلتے تھے. تو ہم نے ایک کو ایسے ہی چڑھا بجھا کر اپنا اس کو بول دیے کہ جا تو کشتی کھڑی کرا، تو بہت زیادہ طاقتور ہے، تو پچھاڑے گا سامنے والے کو. تو بھیج تو دیے، لیکن جس کو بھیجے وہ اتنا مار کھا رہا، اتنا مار کھا رہا، اتنا مار کھا رہا. بعد میں کشتی ختم ہو گئی تو ہمارے استاد کہنے لگے، میں اپنے دوست سے کہنے لگا کہ کیا فائٹ کر رہا تھا تو، کیا مار رہا تھا تو، واقعتاً تیرے اندر طاقت ہے. تو اس نے اپنا چائے بھی پلایا، کچوری بھی کھلایا، چوڑا بھی کھلایا، سموسے کھلایا. اور جب ساری چیزیں مکمل ہو گئی تو پھر میں نے اپنا ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد میں اس سے کہا اچھا ہو گئے وہ فلاں مولانا صاحب تھے، نہیں تو تم مرتے مرتے بچ گیا، ورنہ تو مرنے والا تھا. لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. وہ نہیں، ہمارے اپنے ایک ساتھی ہے مجیب بھائی، تو انہوں نے کہا کہ وہ
سفر میں خرچ کرنا، سفر میں ساتھی معلوم ہوتا ہے، کسی کو ساتھ میں لے کر جا رہے تھے، ساتھ میں لے کر گئے تو ساتھی سے بات کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفر میں ساتھی کا حال معلوم ہوتا ہے کہ کون سا ساتھی کیسا ہے۔ تو جیسے ہی وہ ساتھی پیچھے بیٹھنے والا یہ سنا تو اس نے اپنا ہوٹل کے اوپر گئے تو نہیں نہیں آپ رہنے دو میں خرچہ کرتا ہوں، چائے پینے کے لیے گئے آپ رہنے دو میں خرچہ کرتا ہوں، فلاں کام میں کرتا ہوں، یہ میں کرتا ہوں، پورے اخلاق بتائے، پورے اخلاق بتائے۔ جیسی واپسی ہو گئی اور جب دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تو صاحب کہہ رہے کہ میں نے تجھے کیسا ایڑا بنایا یار، بولے اللہ کے نبی میں نے کو حدیث سنایا اور تو نے پورا خرچہ کیا یار، بولے میرے اوپر۔ تو لوگوں کا اعتبار نہیں، لیکن قرآن کریم نے حضرت جبرائیل امین کو کہا طاقتور، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ وہی کا کام سپرد تھا نا، کس کا کام؟ وحی کا قانون اتر رہا تھا۔ دنیا کے تعلیم والے ایجوکیشن والے اپنا پیپر آؤٹ نہیں کرتے، اس کو لاکر میں، اس کو بالکل سیکورٹی میں، اس کو بالکل اپنا حفاظت کے اندر رکھ رہے، اس کے اوپر چوکیدار بٹھا رہے، وہاں پر کیمرے لگا رہے، وہاں پر سارے حفاظت کے انتظامات ہیں، طاقتور آدمی وہاں پر بٹھایا جا رہا ہے۔ وحی اتر رہی ہے تو شیطان اچک لیتا تھا، جنات اچک لیتے تھے، جنات بات کو آؤٹ کر لیتے تھے، لیک کر لیتے تھے۔ اس کا باضابطہ قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے۔ کاہن جو باتیں بتاتے تھے پہلے زمانے میں، اس کی یہی وجہ تھی کہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے تھے آسمانوں میں، تو جنات اور شیاطین اس کو تھوڑا بہت سنتے اور ادھورا آ کر کاہنوں تک وہ بات پہنچا دیتے گندے علم کے ذریعے سے۔ تو اللہ پاک نے قرآن اترتے وقت میں یہ سسٹم بند کر دیے۔ تارا ٹوٹتے ہوئے دکھتا مجھ کو آپ کو کوئی؟ ارے دکھتا کہ نہیں؟ جس سے ہم وش مانگتے، کیا کرتے؟ دعا مانگتے۔ لوگ عجیب ہے نا، محبت والے بھی ان کو تارا چاہیے، ان کو ستارہ چاہیے، چاند گرہن چاہیے، سورج گرہن چاہیے، جبکہ یہ ڈرنے کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن پاک کی آیتوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ جو تارا ٹوٹتا ہے وہ سرکش شیاطین کو پھینک کر آگ کا گولا مارا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ آگ کا گولا مارا جاتا ہے۔ سرکش شیاطین کو جو آسمان کے اندر آتے ہیں غیب کی خبریں لینے کے لیے، اور وہ جل کر راکھ ہوتا ہے، اور یہاں پر بےہودہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نالائق لوگ وش مانگتے کہ نہیں تارا ٹوٹتے، پکچروں میں بھی بتایا جاتا کہ تارا ٹوٹتے وقت میں وش مانگو تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ وش پوری ہوتی ہے، دعا مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنی جہالت کی بات ہے۔ سورہ صافات میں اس کا تذکرہ ہے، ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد۔ اس شیطانوں کو پھینک کر مارا جاتا ہے۔ تو مقدس فرشتہ، طاقتور فرشتہ جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے اوپر آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ آپ یہاں سے آگے جا سکتے، میری پاور اب ختم ہو گئی، میری طاقت اب ختم ہو گئی، اب یہاں سے آگے آپ کا کام۔ میں نے پچھلے ہفتے شعر سنایا تھا نا، سدرا پہ جبریل ٹھہر کر آقا سے یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے میرا جانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ اللہ کے نبی کو آگے بلایا جا رہا ہے کہ نہیں جبرائیل کی پرواز اب یہاں تک ہی ہے، اب اس سے آگے نہیں۔ جبرائیل امین کو چھوڑ کر اللہ کے نبی گئے سدرۃ المنتہا سے آگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جوتے اتار کر، بولو نا، جوتے اتار کر آئیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلی پر ہے، موسیٰ علیہ السلام تو زمین پر تھے، مقدس وادی میں آئے تھے، طوا نام کی جگہ پر آئے تھے، وہاں پر جوتے اتارے گئے ہیں اور اتارنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلی کے سامنے ہے، اور اللہ فرما رہے کہ یا محمد اپنے جوتے سمیت عرش معلی پر آ جاؤ۔ کس کے سمیت؟ جوتوں سمیت، جوتوں کے ساتھ میں آئے ہیں، نعلین مبارک پہن کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خاص قرب عطا کیا، اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔
کس نے؟ میرے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبتیں جن کو دی اللہ نے، وہ نبی میرا آپ کا نبی ہے۔ سارے نبیوں کی امامت مسجد اقصی میں کرائی، سارے فرشتوں کا امام مسجد اقصی میں بنایا، سارے فرشت جنت کو اپنی دنیاوی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، جنتیوں کا منظر دیکھا، جہنمیوں کا منظر دیکھا۔ میرے آپ کے آقا و مولا کتنا بڑا اعزاز دیا اللہ پاک نے۔ ارے چھوٹا پروٹوکول ہے، یہ چھوٹا سا ہے، اتنا بڑا پروٹوکول تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے بعد میں کسی کا مقام اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر نہیں۔ سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ و بالا، اس نے کہا نا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہ کے نبی ہم ان کے امتی ہیں۔ جو اتنی بلندیوں پر گیا کہ لوگ چاند پر جا رہے، ابھی چاند کے اوپر پلاٹنگ بھی شروع ہو گئی۔ کیا شروع ہو گئی معلوم ہے آپ کو؟ ارادہ ہو تو بولو کسی کا۔ چاند کے اوپر کیا شروع ہو گئی؟ پلاٹنگ شروع ہو گئی۔ فلاں صاحب نے اپنی بیوی کو جہیز کے وہ مہر کے رقم میں، پڑوس ملک کے ہیں، انہوں نے مہر کے رقم میں چاند کے اوپر کیا دیے؟ پلاٹ لے کر دیے۔ تو ایسے بھی یہاں پر 11 کے نوٹیں زمین کے اوپر ہے، اور وہاں پر ابھی ہوٹل ہے، وہاں پر ابھی ریسٹورنٹ، وہاں پر لاج، یہ ساری چیزیں ابھی کھولی جا رہی ہیں اور اس کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہے، حقیقت میں ہو رہا ہے۔ لوگ تو جا رہے ہیں نا، چاند کے اوپر جا رہے ہیں، سورج کے اوپر کی بھی تیاری چل رہی ہے۔ خلا میں تو کتنے لوگ ہیں، لوگ سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، وہ کئی دنوں تک پانی کے اندر رہے، سمندر کے اندر رہے، پانڈوبی کے ذریعے سے۔ لیکن سب سے آخری درجے کی اور اعلیٰ درجے کی اللہ پاک نے جو اڑان بھری ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب تو ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا، راکٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور کوئی اوپر جانے کا اور ہوا میں اڑنے کا کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج کی دنیا اور آج کی سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ واقعتاً اللہ کے نبی گئے ہیں تو یہ بات کیسی ہے؟ سچی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ ٹنوں منوں والا لوہا کئی ہزار جانوں کو لے کر ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، تو کیا ایک انسان کا بنایا ہوا ہوائی جہاز ہزاروں لوگوں کو لے کر اڑ سکتا ہے؟ تو کیا انسانوں کو بنانے والا اللہ اور خدا اور رب اور پالنہار اور مالک اور خالق اور رازق وہ اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر نہیں کرا سکتا؟ ارے بولو نا، کرا سکتا کہ نہیں کرا سکتا؟ اعتراض کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت میں اپنی اطاعت رکھی، اپنے حبیب کی رضا میں اپنی رضا رکھی۔ یہ میری آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ یہ میرا آپ کا فرض ہے کہ میں اور آپ ایز اے امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ان کاموں کو کرے جن کاموں کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر کر کے گئے۔ ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور انہی فرامین پر عمل پیرا ہونے کو سنتوں بھری زندگی کہتے ہیں، اطاعت والی زندگی کہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میں اور آپ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلے تو صحیح۔ یہ نقش قدم پہلے لوگ اگر کسی کو تلاش کرنا ہو تو اس کے پاؤں کے نشانات سے تلاش کرتے تھے۔ کیسے تلاش کرتے تھے؟ پاؤں کے نشانات سے۔ پہلے کے لوگ بڑے ماہر تھے، وہ پاؤں کا نشان بتا دیتا تھا کہ فلاں خاندان کا پیر ہے۔
فلاں قبیلے کے آدمی کا پیر ہے یہ. اتنے بریلینٹ، اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے زیادہ ذہین لوگ تھے کہ قدم سے پہچان لیتے تھے کہ یہ کس آدمی کا، کس خاندان کا پیر ہے، کس قبیلے کا پیر ہے. آج کل انسانوں سے یہ ہوشیاری ختم ہو گئی تو کتوں میں آ گئی. کس میں آ گئی؟ بولو نا. کتوں میں آ گئی. تو وہ سن کر بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں چور کہاں پر بھاگا ہے، فلاں مجرم کہاں پر گیا ہوا ہے. تو وہ کتے اس کو کیا کرتے ہیں؟ سن کر بتا دیتے. تو اسی کو کہتے ہیں نقش قدم. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ کے نبی کے قدموں مبارک کی مجھ کو آپ کو پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، سنت والی زندگی اپنانا پڑے گی. اچھا، سنت والی زندگی کیا ہے؟ ہمارا اپنا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ صرف سرما لگانا. بولو نا. نہیں بولتے. صرف سرما لگانا کیا ہے؟ سنت. عطر لگانا سنت. اور میٹھا کھانا، بولو نا، سنت. اور دودھیا اور کدو کھانا سنت. اور دعوت قبول کرنا سنت. پھٹکے کھانا سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے تو پھٹکے بھی کھائے نا. اللہ کے نبی کا تو سر کا خون پیر کے اندر آ گیا، نہیں آیا؟ جوتیاں مبارک تر ہو گئی، چپک گئی وہ. تو یہ سنت نہیں ہے. پتھر کھانا، اللہ کے نبی نے نہیں کھائے پتھر. طائف میں لوگوں کی گالیاں کھانا، لوگوں کے تانے سننا، لوگوں کا برا بھلا سننا، لوگوں کا کوسا ہوا اور ان کی بددعاؤں کے جملے سننا، یہ سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ ساری چیزیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک یہاں سے پکڑ رہا ہے اور اس کو پھاڑ رہا ہے اور پورا گریبان چاک کر رہا ہے. یہ سنت نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل کروانا دین کی خاطر، اللہ کے خاطر، اللہ کے احکامات کی خاطر، امت کو جہنم سے بچانے کی خاطر، امت کو جنت میں لے جانے کی خاطر. یہ سنت نہیں ہے. ہمارے ذہن میں صرف ایک چیز بیٹھی، میٹھا کھانا. وہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مسافر. کیا بولتے ہیں ہارون میں؟ مسافر ہی نا. وہ مسافر کھانا سنت. وہ کدو سنت ہے بولتے. اپنے مطلب کی چیزیں، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو. ہمارا اپنا مزاج ایسے ہی بن گیا کہ میٹھا میٹھا ہم نے ساری چیزیں لے لی اور باقی ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دیے. سنت کس کو کہتے ہیں؟ کن کن چیزوں میں سنتیں ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے؟ اور کہاں کہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آپ کی رہبری فرمائی ہے؟ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.